محمد عاصم بٹ، ناول نگار، افسانہ نویس، مدیر، نقاد اور مترجم محمد عاصم بٹ 19 دسمبر سن 1966 میں بحرین میں پیدا ہوئے۔ لاہور کے مسلم ماڈل اسکول سے میٹرک کیا، ہیلے کالج آف کامرس سے BCom کیا، گورنمنٹ کالج لاہور سے سن 1991 میں فلسفہ میں MA کی سند پائی۔ عاصم بٹ ابتدائی عمر ہی سے موسیقی کی راہ سے ہوتے ہوئے ادب کے کوچے میں پہنچے۔ فرانس کافکا کی کہانیوں کے تراجم کافکا کہانیاں کے عنوان سے سن 1993 میں شائع ہوئے۔ اس کتاب کو پروین شاکر ٹرسٹ ایوارڈ برائے بہترین ترجمہ ملا۔ یہ کتاب بھارت سے بھی شائع ہو رہی ہے۔ عاصم بٹ کا پہلا مجموعہ اشتہار آدمی کے عنوان سے سن 1998 میں شائع ہوا۔ عاصم بٹ کا پہلا ناول دائرہ سن 2001 میں شائع ہوا۔ یہ ناول اب بھارت میں بھی ہندی روپ میں شائع ہو رہا ہے۔ کہانیوں کا دوسرا مجموعہ دستک سن 2009 میں شائع ہوا۔ عاصم بٹ کا دوسرا ناول ناتمام سن 2014 میں شائع ہوا۔ اس ناول کو سن 2015 میں UBL ایکسیلنس لٹریری ایوارڈ اور عکس خوشبو پروین شاکر ٹرسٹ ایوارڈ ملے۔ خورخے لوئس بورخیز کی کہانیوں کا ترجمہ بورخیز کہانیاں کے عنوان سے سن 2017 میں شائع ہوا اور UBL ایکسیلنس لٹریری ایوارڈ کے لیے شارٹ لسٹ بھی کیا گیا۔ عاصم بٹ کا تیسرا ناول بھید سن 2018 میں شائع ہوا۔ ناول پانی پر لکھی کہانی سن 2024 میں شائع ہوا۔ عاصم بٹ نے فلسفے اور سماجی اہمیت کے موضوعات پر متعدد کتابیں ترجمہ کی ہیں۔ عاصم بٹ کو معاصر اردو فکشن کے صف اول میں سربر آوردہ مقام حاصل ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں عصر حاضر میں اردو کے صف اول کے ناول نگار، افسانہ نگار، مدیر، نقاد اور مترجم محترم محمد عاصم بٹ تھے۔ بٹ صاحب آداب۔ مہربانی، شکریہ۔ آپ بھی۔ محمد عاصم بٹ 19 دسمبر 1966 آپ بحرین میں پیدا ہوئے۔ تب بحرین ایران کے زیر نگین تھا اور آپ نے کوئی 8-9 برس وہاں گزارے۔ تقریباً معیار زندگی تو وہاں کا عمومی تب ایسے ہی تھا جیسے آج ہمارے مضافاتی قصبات کا ہے، دور دراز۔ آپ کے کیا مشاہدات تھے؟ کچھ ہلکی ہلکی سی یادیں ہیں، اسکول کی یادیں ہیں، کچھ وہاں پڑھتا رہا ہوں میں شروع میں، اور جہاں رہتا رہا ہوں وہاں کی یادیں ہیں، لیکن بہت زیادہ یادیں میرے پاس۔ عربی کچھ سیکھ لی تھی؟ تب سیکھی تھی، والدہ بتاتی ہیں کہ تب میں عربی میں بالکل ایسے ہی بات کرتا جیسے اردو میں، لیکن ہوتا ہے بعض کہ بھی آپ کی بعض لوگوں کی یادداشت اتنی مضبوط نہیں ہوتی جس طرح میری ہے، تو اس زمانے کی مجھے زیادہ یادیں نہیں ہیں، لیکن یہ کہ جہاں رہتا رہا ہوں وہاں پہ چند ایک شرارتیں، والدہ بتاتی ہیں کہ میں شرارتی تھا کہ اس زمانے میں بچپن میں، مجھے اتنا یاد ہے، زیادہ اس حوالے سے یاد نہیں ہے۔ والدہ کی گواہی کے ساتھ میری شہادت بھی شامل کر لیجیے۔ اچھا، مجھے یاد ہے لاہور میں آپ نے اندرون لوہاری دروازے کے محلہ مولیاں میں بچپن گزارا، اور یہ اگر میں غلطی نہیں کرتا تو یہ وہ زمانہ ہے جس میں آپ نے کتاب سے تعلق قائم کیا ہے۔ لوہاری میں، ہاں بالکل لوہاری میں، ہاں جی۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی خاتون ہمارے پروگرام میں نہیں آئے جنہوں نے یہ نہ بتایا ہو کہ لفظ سے، کتاب سے، زبان سے ان کا تعلق جو ہے کیسے وہ بہت ابتدائی زندگی میں قائم ہو گیا تھا۔ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس کی ایک خاص عمر ہے۔ ہوتا ہے، بعض مزاج ہوتے ہیں، مثلا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں
ایون میرے اپنے 6 بہن بھائی جو ہیں، تو یہ تو ایک کوئی آپ کا ایک مسئلہ ہے ذہنی. بعض لوگ تھوڑے سے زیادہ زودس ہوتے ہیں. مطلب میں تو یہی کہوں گا کہ آپ چیزوں کو زیادہ محسوس کرتے ہیں اور آپ تھوڑا سا ڈسپلنڈ ہوتے ہیں پڑھنے کے معاملے میں اور چیزوں کے معاملے میں. یہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ آپ پھر کریٹیو جو آپ کی آرٹس ہیں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی تھا کہ اس زمانے میں ایک کلچر تھا. اندور شہر کا آپ کلچر آپ جانتے ہی ہیں. تو اس زمانے میں ایک تحرک بہت زیادہ تھا، میرا تو خیال یہ ہے. تو ساتھ ایتھلیٹک بھی میں رہا، وہ ایک دور تھا. لیکن کتاب سے تو بہت شروع میں مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ ایک اندرون لوہاری دروازہ میں ایک پبلشر تھے، مجھے اب ان کا نام یاد نہیں ہے. تو ان کے پاس امیر حمزہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کتابیں جیبی کتب ہوتی تھیں، جیبی سائز کی. تو وہ میں جا کے جو بھی جیب خرچ ملتا اس میں سے میں لے آتا. تو میرے پاس وہ سینکڑوں تھی، ایک شوق تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں جو سب سے اہم بات تھی وہ تجسس تھا. صحیح. جو چیز بھی دیکھی وہ شروع کر دی، وہ مرتسم ہوگی، وہ اس کو آپ نے فالو کیا اپنے تجسس کو. مثلا میں نے دیکھا کہ ایک کاتب ہے تو وہ لکھ رہا ہے، تو ساتھ اس کے 2 ایک شاگرد بیٹھے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا جا کے، بچپن کی بات ہے یہ، تو میں نے کہا جی آپ یہ سکھاتے ہیں؟ میں نے دیکھا کہ وہ الف اس نے لکھا ہے، پھر ایک کش ڈالا اس طرح. تو مجھے وہ بڑی اس پہ حیرت محسوس ہوئی. تو میں نے کہا جی آپ اسے سکھاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی. تو اگلے دن میں جا کے وہ وہاں بیٹھ گیا اور میں تھوڑا سیکھا بھی. بروس لی کی فلم دیکھی تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے یہ کراٹے ہے. تو اس زمانے میں وہاں پہ گمپت روڈ پہ ایک تھا شاہین کراٹے کلب تھے. تو وہاں جا کے میں جو بھی اس زمانے میں ریڈیو کھولا تو اس کی اپنی دنیا تھی، تو جا کے ریڈیو کا کورس کر لیا. تو ایک تجسس تھا جس کا پلو پکڑ کے، دامن پکڑ کے چلتے رہے. یہ کوئی شعوری کام نہیں تھا. لیکن اس کتاب سے بھی اس طرح ہی تجسس کو سسٹین کرنا، پروموٹ کرنا، یہ عام طور پہ بزرگوں کا، اساتذہ کا کام ہوتا ہے، کیونکہ بہت سو کا تو کچل بھی دیا جاتا ہے نا. جی ایسے ہی وقت کی گزران جو ہے وہ بڑا رندہ پھیرتی ہے. صحیح فرمایا. اور آپ کے بہت ساری جو اس طرح ٹیڑھ ہوتے ہیں نا اس کو سیدھا کر دیتی. لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر وہ جنون کا جو ٹیڑھ پن ہے وہ کتنا ہے، جس کو وہ وقت کی گزران جو ہے بعض کا تو اس کو ٹھیک نہیں کر پاتا، تو وہ رہتا اور یہی رہنا چاہیے. باقی صحیح درست، جتنی دیر بھی رہے وہ غنیمت ہے. آپ کے جنون پہ تو اب ایک زمانہ گواہ ہے. اگر آپ شرمائے نہیں تو میں دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم شاید مٹھا بازار سے حاصل کی. جی. آپ سے کافی عرصے کے بعد میں بھی وہاں کچھ دیر کے لیے رہا. اچھا. لیکن میں آپ جیسا پرکار نہیں تھا. وہاں کی جو بہت بزرگ خواتین تھیں، سردیوں کا موسم تھا اور وہ انگیٹھی رکھ لیتی تھیں اور میں ان کے قصے سنتا تھا. اچھا. ان کی تو آپ کے مشاہدات وہاں پہ آس پاس اسکول اور وہ خاص ماحول، اور وہاں لاہوری دروازے سے چلتے پیدل آپ ظاہر جاتے تھے، کیا رہا؟ اور وہاں مسلم لیگ ہائی اسکول بھی تھا. ہاں مسلم لیگ بہت تھا. بعد میں. لیکن یہ ایک اسکول تھا جس میں کہ کو ایجوکیشن تھی، مجھے یاد ہے. اور وہ ہمارے جب میں گیا ہوں وہاں پہ، سر مجھے یاد نہیں ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اسے ختم کر رہے تھے، یعنی وہ گرلز بنا رہے تھے اس کو. تو اس میں ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں ایک جو تجربہ ہے جو ابھی مجھے یاد رہتا ہے، میں کہ دو حوالہ دیتا ہوں سے. تو ہوا یہ کہ کلاس ہے 60 بچوں کی، تو اس میں سے 10 جو ہیں وہ لڑکے ہیں، باقی 50 لڑکی ہیں. ٹھیک. آدھی چھٹی کا ایک ہے وقت. جی ہاں. تو گراؤنڈ میں اگر 500 اسٹوڈنٹس ہیں تو اس میں سے 50 آپ لگا لیں کہ میل ہے، باقی فیمیل لڑکے ہیں. تو 50 لڑکے جو تھے وہ ایک سائڈ پہ، جب 20 30 50 جتنے بھی لڑکے تھے ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ پورے گراؤنڈ میں جو ہے نا وہ لڑکیاں جو، تو ایگزیکٹلی ویسے ہی جیسے کہ کسی اور جگہ پر اگر لڑکے زیادہ ہوں
تو لڑکیاں ایک سائڈ پر اپنی جگہ. تو وہ میرا ایک تجربہ بڑا عجیب تھا کہ جہاں وہ اکثریت ہے تو وہاں آپ اس سے قطع نظر کہ آپ کی جنس اب کیا ہے، تو وہ اقلیت کا ایک اپنا ایک کردار بن جاتا ہے. تو خواتین کے حوالے سے بھی یہ کہ جوں وہ سوسائٹی میں وہ زیادہ شامل ہوں گی، زیادہ باہر آئیں گی، جو آپ کا ایک اکنامک ایک جو ہے ایکٹیویٹی اس میں شامل ہوں گی، تو وہ خود بخود یہ بیلنس پیدا ہو جاتا ہے. جی ہاں، مارجنلائز ہونے میں صنف کا کردار نہیں اتنا ہے، نہیں ہے، وہ یہ اکثریت موقع ملنے کی اور جگہ ملنے کا جی بالکل ایسا، معاملہ ہے. جی بالکل ایسا. درست فرمایا آپ نے، درست فرمایا آپ نے. تو یہ مجھے وہاں پہ ایک عجیب تجربہ ہوا جو مجھے ہمیشہ یاد رہا. ویسے تو اس علاقے سے جڑے جو میرے تجربات تھے، وہ میں نے جو ناول لکھا دائرہ، اس میں کافی میں نے کافی ذکر کیا اس چیز کا. پھر وہ علاقہ تھا سید میٹھا بازار، آپ جانتے ہوں گے جی میں جانتا ہوں، کہ وہ بازار اس خاص بازار کے پہلو میں ہے. متصل ہے. جی متصل ہے. تو یہ نہیں کہ وہاں کے کوئی اثرات اس اسکول پہ تھے، لیکن پھر بھی ایک اس آپ علاقے میں جاتے ہیں، پھر ایک اس کے بعد کی عمر میں بھی مثلا آپ منٹو پارک جا رہے ہیں تو اسی علاقے سے گزر کے جا رہے ہیں، تو اس علاقے کا بھی ایک جو کیا آپ کہیں گے سہار جو ہوتا ہے، ایک کیفیت ہے، تو اس سے ہم گزرتے رہے. اس سے ایک بچہ جو ہے وہ اسے اور طرح سے لے رہا ہوتا ہے کہ آپ صبح صبح جا رہے ہیں تو کسی گھر سے اس کی کھڑکی سے ایک سر کی تان آپ تک پہنچ رہی ہے، اور وہ ایک آپ کے ایک عجیب سا پرسرار سا آپ کے ذہن میں ایک تصور ہے. تو اس کو میں نے ہمیشہ قائم رکھا. منٹو پہ امرتسر میں یہی ہے. ہاں معاملہ گزرا. کٹرا گنگیا اس نے اس کا ذکر بھی کیا. اچھا، لاہوری دروازے میں رہتے ہوئے آپ نے موسیقی کا ذوق بھی پالا. جی ایسا ہی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ والدہ سے چھپ کے ریاض کیا کرتے تھے. یہ فرمائیے کہ جو موسیقی شناس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر راگ ہر شخصیت کے ساتھ میل نہیں کھاتا ہے. ہر انسان کی کچھ انفرادی شخصی خصوصیات ایسی ہیں کہ کچھ خاص راگ زیادہ بھاتے ہیں، زیادہ آسانی سے اندر اتر جاتے ہیں، اور تنہائی میں آپ ان کو باقاعدہ سن سکتے ہیں. اپنے جب ارد گرد موسیقی نہیں بھی ہو تو وہ دھن جو ہے، وہ سرگم جو ہے، وہ بندش جو ہے، وہ سر میں گونج رہی ہوتی ہے. ایسا ہی. آپ کے پسندیدہ راگ کون سے تھے؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات کہ جو گانے والا ہے وہ راگ چوز نہیں کرتا، یہ ٹیکنیکل بات ہے. راگ کی اپنی ایک شخصیت ہے، وہ چوز کرتا ہے کہ اس کو کون گائے. صحیح. اگر کوئی بھی ایسا شخص جو اس راگ سے میل نہیں کھاتا، مطابقت نہیں رکھتا، اور اس کے سر آپس میں نہیں ملتے، سر ملنا جو جسے ہم مہاورتن کہتے ہیں، درست فرمایا، ڈف ٹیل کر تو وہ اسے گائے گا تو وہ ایک اوپرا پن رہے گا. یس. اور استاد اسے منع کر دیں گے یہ مت گاؤ. ہر کسی کا گلا مختلف ہے، ہر کسی کا گرام مختلف ہے، اور اسی طرح سے راگوں کی اپنی شخصیت ہے، اپنا مزاج ہے. اب وہ کسے قبول کرتے ہیں یہ بھی ایک معاملہ ہے. ان کی اپنے ایک کیفیت ہے، اپنا وقت ہوتا ہے. اس وقت کے علاوہ راگ کو گائیں گے تو اس کی تاثیر میں فرق پڑ جائے گا. صحیح. تو اب تو میرے خیال میں نئے لوگوں میں راگوں کو سمجھنا، راگوں سے انجوائے کرنا اور راگوں سے وہ لطف لینا، اس کی وہ پوزیشن ویسی نہیں رہی جو پہلے تھی. لیکن پھر بھی ایک بڑا علم ہے جس کے میں آپ سے ایک دلچسپ بات شیئر کروں اگر آپ اجازت دیں. جی بالکل بالکل. میرے اور آپ کے مشترکہ دوست ہیں ظہور احمد. جی. میرا تعلق ان سے بہت پرانا ہے. جی میرے کلاس فیلو رہے. میرا تعلق 42-44 برس پرانا ہے. اچھا. گوز بیک ٹو 81-82. کبھی ایسا نہیں ہوا ان 40-42 برس میں کہ ظہور احمد نے کسی راگ کے بارے میں کہا ہو کہ یہ سن لیجئے اور وہ مجھے پسند نہ آیا ہو. اچھا. اور میں نے کہا ہو کہ ظہور یہ سن لیجئے اور انہیں پسند نہ آیا ہو. بیسیکلی تو وہ جو ہے نا کہ چونکہ دوست قریبی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو شخصیت میں بھی یقینی طور پہ بہت سے زاویے جو ہے وہ مشترک ہوں گے اور وہ راگ میں
وہ چونکہ آپ کو جانتے ہیں وہ مجھے جانتے اور ہیں، راگوں کو بھی جانتے ہیں، راگوں کو بھی جانتے تو ہیں، اس وہ لیے تو وہ خیر گیانی ہیں ہاں اور ہاں بہت اعلیٰ پائے کے۔ آپ نے مسلم ماڈل ہائی اسکول سے، جو اگر میں غلطی نہیں کرتا تو اردو بازار سے جب ہم لوور مال کی طرف آتے ہیں جی تو وہاں بالکل تھا، جی وہاں سے میٹرک کی میٹرک کیا تعلیم وہاں سے پائی۔ جی۔ آپ کی تعلیمی کارکردگی کیسی تھی اور کچھ تعلیمی ماحول وہاں کا کیسا تھا؟ تعلیمی کارکردگی بس ایوریج تھی، میں کوئی بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھا، اور ایک اس زمانے میں 8ویں جماعت میں کوئی بورڈ کے پیپر بھی ہوا کرتے تھے جی ہاں، جو بعد میں پھر جونیئر ورنیکولر کہلاتے تھے۔ ہاں، تو وہ ہر کلاس میں سے 2-4 لڑکے لیا کرتے تھے 9ویں 10ویں کے، کہ جس کو وہ ہر اسکول منتخب کرتا تھا کہ یہ بورڈ میں یہ اپیئر بچے ہوں گے، تو میں ان 4-5-6 لڑکوں میں بھی شامل تھا۔ اس حد تک مجھے اندازہ ہے کہ میں کوئی بہتر اسٹوڈنٹ ہوں گا، ادروائز میں کوئی بہت اس طرح تعلیمی اپنے کارکردگی میری بہت بہتر نہیں تھی، لیکن یہ کہ ایک یہ چیز تھی کہ جس چیز کے پیچھے لگ گئے، وہ ایک عمر ایسی ہوتی ہے، پھر میرے خیال میں تب فضا بھی ایسی تھی، ایک دور ایسا تھا کہ آپ نے جس جنون کی لڑ پکڑ لی اس کے ساتھ پھر آپ لگ گئے۔ تو وہ مجھے یاد ہے کہ میں بورڈ کے پیپر دیکھنے گیا، بورڈ جنہوں نے بورڈ میں پوزیشنز لی تھی، تو ان کے بورڈ کے آفس میں گیا ان کے پیپرز دیکھنے، تو میں اس سے اتنا امپریس ہوا کہ میں نے پھر ایک کلاک رکھا اور پریکٹس کی کہ کتنے منٹ میں، یعنی 15 منٹ اگر آپ کے پاس ہیں ایک سوال کے لیے یا 17 منٹ ہیں، تو اس میں آپ کتنا لمبا جواب لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں پریکٹس، یہ ایک جنون تھا بالکل، یہ نہیں تھا کہ میں کوئی پوزیشن لینا چاہتا تھا یا کوئی، لیکن یہ بھی یہ کیا بہرحال۔ لیکن مجموعی طور پہ اسکول میں میری جو دلچسپیاں تھیں وہ پڑھائی کے علاوہ جو معاملات تھے اس میں تھی۔ مثلاً ہماری ایک ورکشاپ ہوا کرتی تھی چوب کاری کی، وہ ایک آپشن ہوتا تھا میٹرک میں کہ آپ لیبارٹری کو کریں یا، تو چوب کاری کی ایک جی ہاں، ورکشاپ میں نے چوز کی تھی، تو کارپینٹری سکھائی جاتی تھی، اس میں لکڑی میری کا کام۔ کارکردگی بہت بہتر تھی بجائے اس کے کہ باقی جو مضامین ہیں، تو بس ایسا ہی معاملہ تھا۔ آپ کا ایک پسندیدہ لکھنے والا ہے مارکیز، وہ کہتا ہے لکھنا لکڑی کا کام ہے، اچھا کہ آپ کو سیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا زاویہ کہاں جا کے بیٹھے گا۔ وہ تو خیر آپ کے بعد میں آگے آپ کے فکشن میں بھی یہ جو آپ کی چوب نوازی ہے، چوب شناسی ہے، وہ نظر آتی ہے، چپتی نہیں ہے۔ وہ بہت غور سے پڑھے تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا کارنامہ کیا گیا ہے، یا یہاں پہ کیا خاص جو ہے نا وہ ہنر دکھایا گیا ہے۔ مارکیز تو ہمارے استادوں میں سے، روحانی استادوں میں سے، اور میرا خیال ہے 20ویں صدی کے وہ شاید بڑے جو 2-4 لوگ ہوں گے ان میں سے وہ ایک ہمارے ڈبل ڈیجٹ میں جو آتے ہیں 20ویں صدی میں، ان میں سے ایک وہ ضرور ہے۔ ایک موضوع ہے، ہاں بالکل ایگزیکٹلی۔ تو اہم بات تو یہ ہے نا کہ اپنی زبان ہسپانوی کو ہاں عالمی ادب کے منظر پہ لے آئے، ہاں اس میں ان کا ہاں کارنامہ بالکل ہے ایسا ہی کہ اپنے پورے بر اعظم کو لے آئے، لاطینی امریکہ کو لے آئے۔ لیٹن امریکہ کا جو لٹریچر ہے، میجیکل ریئلزم جو ہے، جی، وہ ان کی وہ پہچان بن گئی، حالانکہ اس سے پہلے کے لوگ تھے جنہوں نے یہ کام بورگیس شروع ان کیا۔ سے پہلے سے تھے، ہاں، لیکن یہ لے کے آئے، یہ اس کی پہچان بن گئی۔ اور انہوں نے جو نوبل پرائز ملنے پہ لیکچر بھی دیا، ہاں وہ لاطینی امریکہ کی تنہائی تھا، سالیٹیوڈ آف لیٹن امریکہ، پوری صدی کو بیان کیا۔ ہم سے کہا جا رہا ہے بھائی عاصم کہ ہمیں ایک وقفے کے لیے جانا ہے۔ اچھا، ناظرین، ابھی تو گرم ہوئی ہے بات۔ ابھی تو ٹھیک ہے، جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، کہتے چلو فسانہ ہجراں، ہاں اب بھی رات کی رات پڑی ہے۔ ہاں ناظرین، ہمیں ایک وقفے کے لیے جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں پاکستان کے ممتاز ناول نگار، افسانہ نگار، مترجم، نقاد اور مدیر محترم محمد عاصم بٹ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔
پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان میں عہد حاضر میں صفحے اول کے ناول نگار، افسانہ نگار، مدیر، مترجم، نقاد محترم محمد عاصم بٹ کے ساتھ۔ بٹ صاحب، آپ نے ہیئر کالج آف کامرس سے تعلیم پائی، انٹر کیا اگر میں غلطی نہیں کرتا، کیا۔ اور اس کے بعد آپ پہنچ گئے گورنمنٹ کالج لاہور کے شعبہ فلسفہ میں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ کامرس سے فلسفے کا سفر کیسے طے ہوا، اور دوسرے یہ ہے کہ شعبہ فلسفہ میں اگر میں غلطی نہیں کرتا تو مرزا اطہر بیگ ہمارے استاد آپ کے پسندیدہ اساتذہ میں سے تھے۔ یہ مرزا اطہر بیگ کے پاس ایسا کیا دام ہے کہ نسل در نسل فلسفہ پڑھنے والے انہی کے اسیر ہوتے چلے آئے ہیں؟ کوئی ایک نہیں، کوئی ایک سبھی لوگ جو سیشن نہیں ہے، جو ان سے یہ پڑھے، ایک روایت رہی ہے ہاں روایت رہی دونوں کے پہ، ان کے کامرس سے فلسفہ اور فلسفہ میں مرزا اطہر بیگ۔ پلیز۔ ایک کامرس میں نے بی کام کیا ہیلی جی۔ کالج سے، اور میرا خیال تب ہیلی کالج میں داخلہ لینا کافی مشکل ہوتا تھا، تو اب اس زمانے میں جو فیصلے کیے وہ اس عمر کے حساب سے بالکل شعوری یا اس طرح اس زمانے میں شعوری ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ شعوری فیصلے کر رہے ہیں، لیکن آج میں جب دیکھتا ہوں تو وہ بہت جذباتی اور جنونی قسم کے فیصلے ہیں، تو اس کو اب اس طرح سے ریشنلائز کر کے اب میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن وہ اس عمر کے ایک جنون کے ساتھ کیے گئے فیصلے ہوتے ہیں۔ برین ویو آئی اور چل پڑے۔ ہاں بس وہ اس کے مجھے یاد ہے کہ بی کام میں ہی کوئی ایسا ہوا کہ ایک شعبہ نفسیات کی طرف سے ایک ٹیم آئی، انہوں نے کوئی پرسنالٹی ٹیسٹ اس طرح ہوتے ہیں وہ کیا، سب کو فارم دیے، اس کے اندر وہ کچھ ٹک کرنے تھے، اور اس کی خوبی یہ تھی کہ آخر میں آپ خود ہی پہچان لیتے ہیں، اس نتیجے پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے اس میں استھیٹک زیادہ ہے، میتھمیٹیکل وہ آپ کے بینٹ زیادہ ہے، یا اور معاملات ہیں جو بھی ہے۔ تو وہ جب آخر میں نتیجہ نکلا تو وہ یہ تھا کہ آپ کے ہاں جو ہے نا وہ کریٹیو آپ کی بینٹ زیادہ ہے، آپ فائن آرٹس میں زیادہ سوٹ کریں گے۔ اچھا یہ اس عمر کے ایک بچے کے لیے اس کا کیا اثر تھا مجھے اب میں اب اس کو اس طرح سے پرسیو نہیں دیکھ نہیں محمیز پاتا، کرتا ہے۔ ہاں، لیکن تب یہ ہوا کہ میں نے اسی وقت ہی فیصلہ کر لیا کہ یہ کامرس میری لائن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بی کام کیا تو دوست میرے ساتھ ہی تھے، اور بلکہ ایک میرے دوست ہیں جو اب میرے بہنوئی بھی ہیں، تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ بھائی اس کو کنٹینیو کرو، تو میں نے کہا نہیں، بی کام کر لیا اور اچھی پوزیشن میں کیا، اور اس کے بعد میں نے پھر پرائیویٹ بی اے کیا، یعنی یہ کھیچل کی ایک طرح سے، اور پھر گورنمنٹ کالج میں نے فلسفہ میں داخلہ لے لیا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہوا یہ اس کا اب اس کو میں ایک ریشنل طریقے سے یا تھیورائز کر کے تو پیش کر سکتا ہوں، لیکن میرا خیال یہ ایک عمر ہوتی ہے جس میں آپ اس طرح کے ڈیسیژنس لیتے ہیں، اور وہ وہی عمر تھی۔ اور فلسفہ میں جب میں آیا تو وہاں پہ ویسے تو کافی ٹیچرز تھے ہمارے، لیکن مرزا اطہر صاحب کے ساتھ ایک شروع سے ہی ایک سربن مل گیا۔ ان کا مزاج ایسا ہے، اب بھی ان کے ساتھ ایک نیاز بندی کا تعلق اب بھی ہے، موجود ہے، اور وہ میں بھی ان کے پسندیدہ اسٹوڈنٹس میں سے ہوں، میرے تو خیر وہ استادوں میں سے بھی ہیں ادبی طور پہ بھی۔ اور مرزا صاحب ہمارے اردو کا جو ادب ہے، جو ناول کی جو ایک روایت ہے، اس میں بالکل وہ ایک ایسی ایک پوزیشن ان کی ہے کہ میں نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ یہ لکھا جائے گا کہ اردو ناول مرزا صاحب سے پہلے اور مرزا صاحب کے بعد ایگزیکٹلی وہ ایسی ایک پوزیشن انہوں نے اپنی قائم کر لی، اپنی لسانی جو تجربات تھے، اپنے جو حیاتی تجربات ہیں، اسلوب کے جو تجربات ہیں، اور ان کا مزاج ہے، اور بیانیہ ان کے ہاں ایک ناول کا بیانیہ بدل انہوں نے ایسے تجربات کیے کہ اس سے پہلے ہمیں اردو ناول میں اس طرح اس سطح پر اس عمدگی اور پختگی کے ساتھ
اور اس سلیقے کے ساتھ یہ تجربات نہیں ملتے. فلسفہ وہ پڑھاتے تھے. فلسفہ پڑھاتے. مجھے تجسس ہے کہ وہ ان کا کیا خاص رنگ تدریس تھا ہاں جس سے وہ طالب علموں کو کم پا لگا لیتے تھے اور ایک ان کے سار سے باہر نہیں آ پاتے تھے. ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کروں گا, بسم وہ اللہ. آپ کو ایک بالکل بات بسم اللہ. واضح ہو جائے گی. اس زمانے میں جی سی کالج میں, کسی بھی کالج میں, بلکہ یہ پابندی نہیں تھی سگریٹ پینے کی, ٹھیک. تو وہ باہر لان میں اپنے 2 شاگردوں کے ساتھ سگریٹ پی رہے ہیں اور ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. تو ہم نے جو کلاس کے باقی لڑکے لڑکیاں تھے, تو ہم نے کہا جی کلاس کا ٹائم ہو گیا. تو انہوں نے کہا کتنے لوگ ہیں؟ میں نے کہا جی 15 16 17 جتنے بھی لوگ ہیں, تو سب کو بلا لو یہیں پہ. تو اس لان میں وہ ایک یادگار بخاری آڈیٹوریم کے سامنے جو دائیں بائیں 2 لون ہیں, تو ایک طرف جو لون تھا, تو وہاں پہ وہ ساتھ ساتھ سگریٹ پی رہے ہیں اور چل رہے ہیں, چہل قدمی کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم بھی ان کے ساتھ, اور وہ فلسفے کے جو سلیبس کے یا فلسفے کے جو امور ہیں, معاملات ہیں, اس پہ وہ بات کر رہے ہیں, ہم بھی ان سے بات کر رہے ہیں. تو ایک طرح سے وہ جو ایک ارسطو کے حوالے سے ایک روایت ہے نا, کہ چلتے پھرتے جو ایک کلاس ہوا کرتی تھی, ارسطو کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اپنے جو لائسیم اس کا تھا ایک مدرسہ, تو اس کے وہ لانز میں پھرا کرتا تھا, وہ ساری کلاسیں وہ ایسے ہی لیا کرتا تھا. تو یہ ان کا مزاج تھا, بالکل ہی ایک لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ٹیچر ہیں اور آپ ان کے ساتھ بالکل اس طرح مکالمہ کر سکتے ہیں دوستوں کی طرح. تو اس سے میرے خیال میں آپ کو ایک پکچر سے ملی ہوگی کہ وہ کیوں اتنے, پھر یہ کہ ان کا جو بیان کرنے کا انداز تھا, پھر ان کی جو ایک اپروچ ہے وہ بہت ہی ماڈرن ہے. اب بھی ان کے جو ہم نے ناولوں کی بات کی, تو اس میں بھی وہی ہم ایک تنوع, ایک ندرت, ایک جدت جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوتی ہے. تو یہی ان کے پڑھانے میں بھی تھا. اور اس طرح وہ چونکہ وہ چیزوں کو ایک خاص سطح پہ جا کے سمجھتے تھے, تو وہاں سے پھر جب واپس آ کے میں سمجھاتے تھے تو وہ اتنی آسان ہوتی تھی. واہ واہ واہ. تو وہ ایک کہا جاتا ہے نا کہ اندرون شہر میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اچھے پکویے ہوتے ہیں نا, پکانے والے, کھانا پکانے والے, جی جی, ان کا کلیم ہوتا ہے کہ آپ جی ہمارے پکی ہوئی چیز کھائیں, جتنی بھی کھا لیں, یہ آپ کے معدے پہ بوجھ نہیں بنے گی, گرانی محسوس نہیں ہوگی آپ کو, اور آپ کھا بھی لیں گے اور وہ آپ کا جزو بدن بن جائے گی. ایگزیکٹلی بڑے جو ہمارے ماسٹرز ہیں, چاہے وہ ٹیچنگ کے میدان میں ہیں, چاہے وہ رائٹنگ کے میدان میں ہیں, یا کسی بھی فنون لطیفہ کے شعبے میں, تو ان کے ہاں یہ ایک استادی کی سطح پر ایک کمال پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو اتنا ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے زندگی کا فلسفہ کھا پی لیا, اور آپ کا وہ جزو بدن بن گیا, آپ کی شخصیت کا حصہ بن گیا, اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا. یہ ان کے ہاں تھا کہ وہ بڑے پڑھانے والے بھی بڑے تھے وہ, اور ناول کا تو خیر وہ تو اس میں تو کوئی انکار ہی نہیں ہے, معاملہ ہی اور ہے. ہاں معاملہ ہی اور دنیا جانتی ہے. دنیا جانتی ہے. 1989 آپ نے ماہ ناؤ میں اپنی پہلی کہانی شائع ہونے کے لیے دی. کشور ناہید چیف ایڈیٹر تھی, مدیر تھی ماہ ناؤ کی, اور انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ اب کافکا کو پڑھیں, اور آپ نے ابھی کافکا کو نہیں پڑھا تھا, اور مجھے اس پہ تعجب ہے کہ تب تک آپ نے کافکا کو نہیں پڑھا تھا. یہ کہانی کون سی تھی, اور یہ کیا یہ اشتہار آدمی جب آپ کا افسانوں کا مجموعہ شائع ہوا تو یہ اس میں شامل ہوئی؟ نہیں, شامل نہیں ہوئی. اچھا, وہ بہت ساری کہانیاں تھیں مسرت جو نہیں شائع کی میں نے, وہ کہیں بھی شائع نہیں ہوئی, مطلب وہ اسی رسالے میں چھپی اور وہ کسی مجموعے میں شامل نہیں ہے. تو واقعہ یہ تھا کہ میں ان کے پاس کہانی لے کے گیا, تو حبیب اللہ روڈ پہ, حبیب اللہ روڈ پہ. تو یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ بطور چیف ایڈیٹر وہ بہت ذرا ان کا مزاج تھوڑا سا تھا, کڑا مزاج تھا ان کا, اور معیار بھی کڑا تھا ان کا. تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ جی آپ آئے ہیں تو یہ آپ نے اس پہ لکھی, اپنے ایڈریس لکھا اپنا, تو میں اگر مجھے پسند آئی تو واپس کیسے بھیجوں گی آپ کو. بہرحال میں نے وہ کہانی دی ان کو ایک, تو انہوں نے واپس کر دی. پھر میں نے ایک اور کہانی دی اگلے مہینے, تو وہ جب پڑھی تو پھر انہوں نے ایک
3 لائنوں کا ایک خط مجھے بھیجا، تو جو میرے پاس کئی سال پھر رہا، لیکن پھر وہ شفٹنگ میں کہیں، تو اس میں وہ لکھا کہ آپ کامیوں اور کافکا کے عرصے سے نکلنے کی کوشش کریں. وہ کہانی تھی پس آئینہ. نکلنے کی کوشش کریں. ہاں، کافکا اور کامیوں کا میتھ آف سیسیفس تو ہمارے سلیبس میں تھا، جی جی، لیکن کامیوں کو ویسے ہی میں نے پڑھا تھا، اس کا اسٹرینجر میں نے تب پڑھ لیا ہوا تھا. عجیب اتفاق تھا کہ میں نے کافکا کو نہیں پڑھا تھا. تو یہ ایک میرا پہلا تعلق تھا جو انہوں نے دریافت کیا، مجھے بتایا کہ تمہارا ایک تعلق ہے اس سے. کوئی راگ والا قصہ ہے، راگ والا قصہ، کہ گیانی بتاتا ہے ایگزیکٹلی کہ آپ کو کون سا راگ. جی بالکل ایسے ہی. شوٹ تو میں نے کرے گا. پھر کافکا کا ٹرائل پڑھا، پڑھا. اور اس نے مجھے پھر باندھ لیا اپنے سال میں، اور اس کے بعد میں اس کی کہانیاں پڑھی. تو تب میری عادت تھی کہ جو مجھے چیز پسند آتی تھی اس کو میں اردو میں ڈالتا رہتا تھا. تو مترجموں کا سا یہ مسئلہ ہے، آپ خود ترجمہ کرتے رہے. تو میں نے اس کی پھر کہانیاں ترجمہ کرنی شروع کی، اور پھر ایک میرے خیال میں سارا شارٹ فکشن جو تھا اس کا، جتنی چھوٹی کہانیاں تھیں، کافکا کہانیاں کے نام سے چھپا وہ بھی. پھر چھپا بھی بعد میں. تو یہ میرا کافکا کے ساتھ، بلکہ میں نے اس کے دیباچے میں لکھا کہ میں کافکا کو تب بھی جانتا تھا جب میں نے اس کو پڑھا بھی نہیں تھا. تو یہ ایک مزاجوں کا ایک ہوتا ہے، ایک آپس کی ایک میل ہوتا ہے، مزاجوں کا ایک آپس میں موافقت ہوتی ہے کہ جو زمانی بود کے سے ماورا ہوتی ہے. جو دوست آپ کو شخصی طور پہ جانتے ہیں وہ بہت حیران ہوتے ہیں کہ بظاہر آپ بہت مدم اور ڈسپلنڈ، نظم و ضبط میں رہنے والے شخص ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ایک رو چلتی ہے جسے آپ نے خود وہ لفظ استعمال بھی کیا ہے، اس لیے میں بھی اسی رعایت سے برت لیتا ہوں. جنون، دیوانگی. آپ کے ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ تہے آب بہت طوفانی لہریں چل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ جو کافکا کو آپ نے پڑھا اور اس کے مسٹر کے نے آپ کو پکڑ لیا، اور پھر آپ کافکا کو ٹرانسلیٹ کرنے لگے. اس بیچ میں ایک نام آتا ہے جنہوں نے آپ کے اس جنون کو تھپکی دی، مہمیز کیا، مظفر محمد علی. مظفر محمد علی بہت طرفہ طبیعت کے شخص تھے اور نوجوانوں کی بڑی حوصلہ افزائی کرتے تھے. اب آج تو بہت کم لوگ ان کے بارے میں اس طرح سے جانتے ہوں گے نا. اگر آپ ہمیں کچھ ان کے بارے میں بتائیں، کیونکہ وہ ہی لیفٹ ایٹ اے ویری ارلی ایج. مظفر محمد علی ہمارے ادب کے ان لوگوں میں جیسے قاسم محمود. قاسم محمود کو تو کافی وقت ملا کام کرنے کا، وہ تو کافی عمر میں گئے، لیکن یہ تو بہت کم عمر میں چلے گئے. ایک جو پہلے آپ نے بات کی نا جنون کی، مجھے یاد آیا کہ ایک روایت ہوتی تھی پہلے، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، کہ جو لوگ جا رہے ہوتے تھے، یعنی کہ 16ویں جماعت کر کے جا رہے ہوتے تھے، تو جو جونیئر تھے وہ ان کو ایک الوداع ویلیڈکٹری فیئرول پارٹی کرتے تھے، پارٹی ہوتی تھی. تو اس پارٹی میں جو میرے ایک جونیئر تھا، مجھے اب اس کا نام یاد نہیں ہے، تو اس نے مجھ پہ ایک چھوٹا سا خاکہ لکھا تھا، اس کا نام تھا پریشر کوکر. کہ باہر سے بالکل پرسکون. اب مجھے نہیں پتا کہ تب کیا تھا، میں کیسا تھا، کہ کیسا دکھائی دیتا ہوں گا، لیکن اس خاکے سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے کس طرح دیکھ رہے تھے. تو اس جنون کا یہ بھی ایک جو آپ نے بات کی اس حوالے سے. مظفر صاحب سے میری جو ملاقات ہوئی جنگ پبلیشرز میں ہوئی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ تو میں نے کہا جی کافکا کو آج کل میں ترجمہ کر رہا ہوں. تو وہ بھی اتفاق سے کافکا کے معترفین میں تھے. تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے لیے یہ کریں، اور جتنا بھی آپ کر سکیں اس کو ترجمہ کریں. تو میں نے پھر ان کی اس ہلا شیری سے یا حوصلہ مندی سے میں نے پھر اس پہ کام کیا، اور پھر اسی طرح سے یہی ایک رابطہ ایسا بنا کہ میں پھر جنگ پبلیشر میں جب ایک اسامی پیدا ہوئی، گنجائش پیدا ہوئی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس میں آج شامل ہو جائیں. تو وہ میں اس کا حصہ بن گیا، لیکن تب تک میں نے کاف کا ترجمہ کر کے ان کو دے دیا تھا. تو
ان کے بارے میں بہت سی باتیں کی جا سکتی، بہت ہی نفیس اور بہت ہی ہمبل، بردبار، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کو کسی پر غصہ ہوتے ہوئے، کسی سے ناراض ہوتے ہوئے، کسی کے بارے میں کوئی منفی بات کرتے ہوئے. میگنینیمس تھے. ہاں مطلب یہ تو بعض جب فوت ہو جاتے ہیں تو آپ اکثر ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 4-5 منزلہ بلڈنگ تھی وہ جنگ کی، اب بھی وہی ہے. جی. تو یہ کہا یہ جاتا تھا کہ اس کی کسی فلور، شاید ہی کوئی فلور ایسی ہو کہ جہاں ان کے مقروض نہیں بیٹھے. ہر کسی کو وہ کوئی نہ کوئی مدد کرتے تھے، اور یہ تو ان کا ایک الگ سے پہلو تھا. پھر ان کا جو رویہ تھا ہم سے، کبھی بھی میرا نہیں خیال کہ بوسنگ کا کوئی ایک تاثر بھی آیا ہو. تو میرے لیے وہ جو ایک 3 سال گزارے ہم نے اکٹھے، وہ کوئی جنگ پبلشر کا زوال کا زمانہ تھا. یس. کیونکہ اس زمانے میں یہ اور چینل کھل گئے تھے، یہ جیو بھی ایک الگ نام سے شروع ہو چکا تھا. تو توجہ وہاں پہ منتقل ہو گئی تھی جو مالکان تھے. لیکن یہ ادارہ، یہ جو جنگ پبلشر ہے، اس نے ایک زمانے میں بڑا بوم کیا. اس زمانے میں میں شامل ہوا، لیکن بعد میں پھر یہ زوال کا شکار ہوتا گیا. اس زمانے میں بھی ان کے ساتھ ایک اس طرح کا، اس کے بعد بھی نوکری کے بعد بھی ہم اس کے ساتھ جڑے رہے. تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں ایسے ہمبل ہوں اور ایسے شریف النفس ہوں. اور پھر یہ کہ ان کا اسی طرح سے ادبی قد کاٹ بھی تھا. انہوں نے تراجم بھی کیے، انہوں نے ان کی افسانوں کی ایک مجموعہ بھی چھپا. لیکن وہ بس چونکہ اب دیکھیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ یا تو آپ اپنا کام کرتے ہیں، یا آپ لوگوں کے ساتھ ایک جو آپ کی میل ملاپ ہے اس کا حق ادا کرتے ہیں. صحیح. تو وہ پھر اس حق کو انہوں نے ادا کرتے تھے. وہ ان کا ایک دوستوں کا بہت بڑا حلقہ تھا. تو وہ جو توجہ ان کو ملنی چاہیے تھی، یا ان کو ایک ادب کے لیے دینی چاہیے تھی جس کا جوہر ان کے پاس بہت زیادہ تھا، وہ انہوں نے نہیں دی. لیکن بہرحال پھر وہ ان کی ایج کا بھی ایک فیکٹر تھا کہ وہ کم عمر میں ہی فوت ہو گئے. بالکل صحیح. اور ان کے گھریلو حالات بھی جو لوگ جانتے ہیں. لیکن بہرحال وہ ایک، یہ آپ نے اچھا کیا ان کو میں نے بھی آپ کے حوالے سے یاد کر لیا ان کو. اس جونیئر طالب علم کو جس نے آپ کو یونیورسٹی سے رخصت ہوتے ہوئے پریشر کوکر سے تشبیہ دی تھی، ڈھونڈنا چاہیے. وہ تو اپنے عہد کا ایزرا پاؤنڈ ہوگا. ایزرا پاؤنڈ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ غلط گھوڑے پہ بیٹ نہیں لگاتا تھا، ہے نا، ہاتھ نہیں رکھتا تھا. کیونکہ یہاں ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن پہ، یہاں سے قریب ہی ڈیوس روڈ ہے. وہاں پہ ایک کیفے تھا، غالباً کوک یا کچھ اس طرح کا کوئی نام تھا اس کا، بہت چھوٹا سا، صاف ستھرا سا. وہاں بیٹھ کے میں نے آپ سے آپ کی کہانی سنی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، کہانی سننے میں بہت اچھا سامع نہیں ہوں. ٹھیک ہے. میں کاغذ پہ، میں پڑھنے میں بھی اچھا نہیں ہوں. یہ تو آپ کا انکسار ہے. لیکن مجھے جس چیز نے متاثر کیا تھا وہ تھی انٹینسٹی آف یور پیشن فار رائٹنگ. تو معلوم ہو رہا تھا کہ یہ وقتی ابال نہیں ہے، چلے گا. اٹ از گوئنگ ٹو بی سم تھنگ سسٹینیبل. کیا بنے گا وہ تو اٹ واز ان دی سیڈز آف ٹائم. بٹ واز کلیئر کہ یہ بندہ جو ہے، اس نے لفظ کے ساتھ، لکھنے کے عمل کے ساتھ ایک گہری وابستگی پیدا کر لی ہے. سنجیدہ کہانی تھی کوئی، مجھے اب کہانی تو یاد نہیں ہے، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ وہ شام کا وقت تھا اور ہم اس کیفے میں بیٹھ کے جو کبوں بیش خالی تھا. وہ شاید اشتہار آدمی تھی کہانی، اور اس میں اسی کیفے کا ذکر ہے. وہ لوکیل، اس کا جو شروع کا لوکیل ہے وہ اسی کیفے کا ہے. اس میں وہ گانا چلتا ہے، اس میں وہ چائے کا ایک ایڈ چلتا ہے ریڈیو میں، ملک صاحب وغیرہ. وہ سب فرضی کردار تھے سارے، لیکن لوکیل اسی کیفے کا تھا.
صحیح، تو وہی آپ نے میرے خیال میں سنی ہوگی اشتہارات. درست ہے. وہ آپ نے شاید آپ کو پسند تھی، چونکہ اس وقت وہ ہوتا یہی ہے ہاں کہ ایک چیز تخلیق مکمل ہوئی تو وہ تخلیق کار کہ اس وقت وہ فوری طور پہ جو ہے نا وہ اس راو میں ہوتا رو ہے، میں ہوتا ہے. کیفیت میں ہاں ہوتا ہے. ایسے ہی. تو کوائٹ پاسبل کہ وہی کہانی ہو. اس بیچ میں آپ نے کچھ وقت عورت فاؤنڈیشن میں اور کچھ وقت کنزیومر پروٹیکشن نیٹ ورک جی میں، جی نیٹ ورک. دونوں غیر سرکاری ادارے تھے اور دونوں شہریوں کے حقوق سے تعلق جی ہاں، رکھتے تھے. ایک خواتین کے حوالے سے تھا، ایک کنزیومرز کے حوالے سے. دونوں یکساں طور پہ ہاں. اہم اور بنیادی معاملات تھے. انسانی حقوق کے لیے کام کرنا کیسا لگا؟ دیکھیں جس طرح آپ ایکٹیوسٹ رہے، میں آپ کی ذرا بھی زیادہ آپ کا وقت ایک اس اپنا میں جی بھی ایک کیریئر ہے آپ کا اس میدان میں، اس طرح کا میں ایکٹیوسٹ نہیں رہا. میں جرنلزم سے گیا تھا، جنگ پبلیشر سے، پھر اس کے بعد کچھ عرصہ میں نے فرائیڈے ٹائمز میں بھی لکھتا رہا، نیوز میں بھی لکھا فرنٹیئر آپ نے. پوسٹ میں بھی لکھتا رہا، اور نیوز میں نے کام کیا کچھ سال، ایک وہاں بھی کام کیا. تو جرنلزم سے میں گیا تھا، اور وہاں جو ان کی پبلیکیشنز ہیں، رپورٹ رائٹنگ ہے، لکھنے کا پڑھنے کا جو کام ہے، اس سے میں جڑا رہا. تو اس حوالے سے پھر میں ان کا جو فیلڈ ورک ہے اس میں شامل رہا. ان کے ایکٹیویزم کا بھی ایک مجھے اس کا میں حصہ تو نہیں رہا. میں یہ کلیم تو نہیں کرتا کہ میں ایکٹیوسٹ ہوں. یہ ایکٹیوسٹ ہونا بہرحال یہ ایک الگ پیشن ہے. بالکل بالکل. میں نے شروع میں شاعری کرتا تھا میں، تو ایم اے کے دوران ہی میں نے سوچا کہ نہیں، یہ بہت ہی پیشنیٹ لوگوں کا کام ہے، یہ میرا مزاج نہیں ہے. تو حالانکہ تب میں نے ایک بیاس ابھی میرے پاس موجود ہے، وہ کوئی 100-150 چیزیں تو ہیں اس میں. تو جی سی میں میرا جو پہلا تھا ادبی ایک حوالہ جو تھا وہ بطور شاعر تھا. میں وہاں میں نے مشاعرہ ہی پڑھا. لیکن یہ جو پیشنیٹ ہونا جو ہے خاص طور پہ شاعر کا اور ایکٹیوسٹ کا، یہ ایک ہی ہے. جی ہاں، دونوں کے یہاں صحیح ایک طرح فرما کا رہے ہیں. ابال اٹھتا ہے. لیکن جو فکشن رائٹر کا پیشن ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ ہلوائی کی دکان پہ جائیں نا، تو وہاں پہ بڑے تھال میں وہ بیسن کا یا گاجروں کا حلوہ جو ہے وہ پڑا ہوتا ہے. تو وہ نیچے کوئی چولہا تو نہیں جل رہا ہوتا، لیکن جب بھی آپ اسے لیتے ہیں تو وہ گرم ہوتا ہے. تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک ہلکی سی لاٹ ہوتی ہے، یس، وہ اس پورے جو تھال کو گرم رکھتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف جلیبیاں بن رہی ہوتی ہیں تو اس کے نیچے ایک پورا الاؤ ہوتا ہے. تو یس، بالکل جو فکشن رائٹر کا جو اس کی ایک تخلیقی جو ایک ہے، جو بھی نام دے دیں آپ اس کو، وہ ایسے ہی ہے. اس کے نیچے دکھائی نہ دینے والا، وہ ہلکا ہلکا سا اس کی ایک آنچ رہتی دیا ہے، جلتا رہتا ہے. دیا جلتا رہتا ہے، اور اسی آنچ سے وہ اپنے آپ کو متحرک رکھتا ہے. محمد انور خالد نے کہا، ہلکا زن بیٹھ گئے شعلہ ناپید کے گرد. واہ. تو وہ شعلہ ناپید بظاہر اس کا الاؤ نہیں ہوتا، لیکن ہاں. وہ مسلسل کام کر رہا کام ہوتا کر رہا ہے ہوتا ہے. اور وہ اپنا بہت گہرا اثر ہاں. چھوڑتا ہے. اور بعض اوقات یہ جو ہوتا ہے نا، اس طرح کا جو شعلہ جو ہوتا ہے، اس طرح کی جو گرمی ہوتی ہے یا جنون ہوتا ہے یا جو بھی آپ کہہ لیں اس کو، وہ دیر پا ہوتا ہے. آپ بجا فرما رہے ہیں. تھوڑا تھوڑا چلتا رہتا ہے. میں ایگری وہ کر رہا ہوں. میں اتنے اتفاق کر رہا ایندھن ہوں. سے آپ بہت دیر تک میں آپ سے اپنا اتفاق کام کر چلا رہا ہوں. لیتے ہیں. دیکھیے ابھی تو آپ کے فکشن پہ آنا ہے ہاں. اور کچھ آپ سے شرارتی سوالات بھی پوچھنا جی ہے. جی جی. لیکن آپ کے کام کی گہرائی اور آپ کی شخصیت کے زاویے اتنے متنوع ہیں کہ ایک نشست میں تو وہ ان سے انصاف ہو نہیں سکتا. ہم آئندہ نشست میں محمد عاصم بٹ آپ کے ساتھ یہ گفتگو یہیں سے شروع کریں گے، اور اسی حلوائی کے وہ جو نیچے جلتا ہوا تھال کا جو شعلہ ہے تھال کے نیچے جو ظاہر نظر بھی نہیں آتا، اسی سے بات شروع کریں گے. اس وقت میں اپنی طرف سے پاکستان ٹیلی ویژن کے بیہاف پہ اور صدرنگ کی ٹیم، ان سب دوستوں کے بیہاف پہ آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے
مجھے معلوم ہے کہ آپ اس طرح سے انٹرویوز کے اور مجلسی دنیا کے آدمی نہیں ہیں، لیکن آپ نے جس شفقت سے عنایت سے تعلیم کیا ہے، میں اس پہ آپ کا شکر گزار میں ہوں. بھی آپ کا شکر گزار ہوں. بڑی یہ آپ مہربانی کی آپ کی. ناظرین، یہ ہماری پہلی نشست تھی پاکستان میں صفحے اول کے فکشن رائٹر، نقاد، مدیر، منتظم محترم محمد عاصم بٹ کے ساتھ. آئندہ ہفتے ہم یہیں سے محمد عاصم بٹ کے ساتھ اپنی گفتگو دوبارہ شروع کریں گے. تب تک کے لیے وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے. آداب.